اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین شفیع المذنبین بعثہ رحمۃ للعالمین مولانا و سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین الی لقاء یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الکریم فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ مجلس کی قبولیت کے لیے، اشکوں کی منظوری کے لیے اگلے سال سے پہلے ایران، عراق، شام اور جنت البقیع کی زیارت سے مشرف ہونے کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے زروں کے زر کے لیے، امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے، سرکار کے لشکر کا ادنا جاروب کش بننے کے لیے، جہاں کہیں پہ ہیں مل کے ایک مرتبہ مہدوی اور محمدی صلوات کی تلاوت فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا مدبر الامور یا باعث من فی القبور یا مجری البحور یا ملین الحدید لداود علیہ السلام ثبت قلوبنا علی دینک رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان محترم، پروردگار عالم آپ تمام افراد کی سعی کو، عبادات کو، مناجات کو، گریہ زاری کو، پرسیداری کو، ماتم داری کو، نوحہ خوانی کو اور مجلس ادا کرنے کو، سننے کو، فرش ادا بچھانے کو پروردگار عالم اپنی بارگاہ اقدس میں منظور و قبول فرمائے۔ اور انشاءاللہ تعالی جیسا کہ ہم اعمال، ہمارا ایک گروپ ہے، اس میں اعمال انجام دیے جاتے ہیں معصومین کی بارگاہ میں، تو انشاءاللہ تعالی سب اعمال جو ہے انشاءاللہ تعالی آج کی رات ہم معصومین علیہ الصلوۃ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اور آپ سب کے لیے دعا گو ہیں۔ پروردگار عالم تو یہ واسطہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ کا آپ سب کی تمام کی حاجات کو، مناجات کو اپنی بارگاہ اقدس میں منظور و قبول فرمائے، اور ہم سب کو اسوہ حسنہ محمد و آل محمد علیہ السلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت سے مشرف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان محترم، آج چونکہ جیسا کہ کل میں نے وعدہ کیا تھا، ابا محمد امام حسن عسکری علیہ السلام کے حوالے سے، ان کے ذکر کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی مجلس ادا ہونی ہے، اور یہ مجلس ہم نے مولا کے ذکر کو سامنے رکھ کے انشاءاللہ تعالی کرنی ہے۔ عنوان ہمارا وہی دعا اور معرفت امام علیہ السلام ہے کہ اللہ رب العزت اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو مستجاب کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ کہ جو میری عبادت سے صرف نظر کرتے ہیں اور انکار کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، میں ان کو ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ یہ فرمان رب العزت ہے، اور رب العزت رب العالمین کا فرمان مقدس ہے۔ تو عزیزان محترم، پروردگار عالم آپ سب کی تمام کی صحیح کو، مناجات کو اپنی بارگاہ اقدس سے منظور و قبول فرمائے۔ آج کی رات وہ رات ہے، اور بلکہ یہاں پہ دن ہے جو امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی یتیمی کا دن ہے۔ برادران من، امام حسن عسکری علیہ السلام کا زمانہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں کوفے میں، عراق میں
شیعت ایسے پروان چڑھی ہے کہ جس کی نظیر اس سے پہلے نہیں ملتی. یعنی شیعت کے پھیلنے کا اور شیعت کے ایک عظیم ترین انداز میں جو ہے دنیا میں روشناس کروانے کا دن. اور امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے باقاعدہ سے مکتب تشیع کی بنیاد رکھی، باقاعدہ سے درسگاہ کی بنیاد رکھی. اور امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں فقہ کو بیان کیا، اور 28 سال، بہت زیادہ 29 سال امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی پربہار اور پر نعمت اور پر فضیلت زندگی کے جو ظاہری طور پہ مولا نے گزاری، کہ مولا نے اس میں جس انداز میں دین کو بیان کیا، اسلام کو بیان کیا، قرآن کو بیان کیا، اور فرمودات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک سے لے کر تمام کو امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے روشناس کرایا، اس کی مثال اس سے پہلے نہیں ملتی. امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے کے زمانے میں جو چیزیں سب کے سامنے آئیں، ان میں سے یہ ہے کہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک تفسیر ہے کہ جس کو تفسیر المنسوب امام العسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. بڑی عظیم تفسیر ہے اور بڑی ہی متقن تفسیر ہے. وہ تفسیر ہے کہ اس تفسیر کے اندر وہ فرمودات ہیں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے، کہ آپ ایک ایک جو مولا نے آیت بیان کی تو اس میں جو مولا نے استدلالات اور استنباطات اور مولا نے مفاہیم کو بیان کیا ہے، اس کو عام انسان سمجھ نہیں سکتا، اور عام انسان کا درک وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جس انداز میں مولا نے تفسیر قرآن کو بیان کیا. یعنی اماموں میں واحد امام ہے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام، کہ باقاعدہ ایک ضخیم کتاب ہے جس کا نام ہے تفسیر المنسوب امام العسکری علیہ السلام. امام حسن عسکری علیہ السلام کی مکمل تفسیر ہے. اس کے بارے میں دو اقوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ خود امام نے تحریر فرمائی ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ امام بیان کرتے جا رہے تھے اور اصحاب لکھتے جا رہے تھے، ایک یہ قول ہے. تیسرا قول یہ ہے کہ بعد میں علماء نے جہاں جہاں امام نے تفسیر بیان کی تھی ان تمام کو جمع کر کے کتاب کی صورت میں مرتب کر دیا. واللہ عالم بحقائق الامور منسوب ہے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف. دوسری چیز امام حسن عسکری علیہ السلام کی وہ ہے صحیفہ امام حسن عسکری علیہ السلام. امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کا جو صحیفہ ہے، یہ صحیفہ استغفار کی دعائیں، مناجات کی دعائیں، طلب رحمت کی دعائیں، اولاد کے لیے، صحت کے لیے، بلاؤں کے دور ہونے کے لیے، پریشانیاں دور ہونے کے لیے، مشکلات کے حل کے لیے، حاجتوں کی روائی کے لیے، زیارات کے لیے، بے اولادوں کی اولاد کے لیے، اور مناجات العارفین، مناجات الکاتبین، مناجات المذنبین، یعنی سب کی مناجات. اور کیا 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 امام نے دعاؤں کو بہترین، ظاہر معصوم سے بہتر کون ہوگا جو معرفت دلانے والا ہو توحید کی. امام نے امام کی معرفت کی دعا کہ امام کو کیسے پہچاننا، وہ سب دعائیں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحیفے کے اندر بیان فرمائی ہے مکمل. جیسے صحیفہ سجادیہ کا تعلق امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ ہے، صحیفہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا تعلق اس صحیفے کے ساتھ ہے کہ جو امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہے. زمانہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا وہ زمانہ ہے کہ آپ کو سامرہ میں رکھا گیا اور تحت نظر رکھا گیا. یعنی وہ انداز تھا کہ امام تک جانے کا کسی کا سوال نہیں پیدا ہوتا تھا، کوئی امام تک نہیں جا سکتا تھا. اگر کوئی امام حسن عسکری علیہ السلام تک جانے کی کوشش کرتا تو اس سے بے پناہ سوالات کیے جاتے، اس کو اذیتیں دی جاتی، اس کو طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا، تب جا کے وہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچتا تھا. اجازت نہیں تھی کہ کوئی پیسے لے کے امام حسن عسکری کے پاس جائے، اجازت نہیں تھی کوئی تحفہ لے کے امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس جائے. حاکم کے گماشتے موجود تھے کہ جو قدم قدم پہ نگاہ کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ امام حسن عسکری کے پاس کون جا رہا ہے، اس کا نام لکھا جاتا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی عاشقین اہل بیت، شیعیان امیر المومنین جو ہے وہ جاتے رہے اور امام سے کسب فیض حاصل کرتے رہے. امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام یہ وہ امام ہے کہ جنہوں نے شیعت کو وہ اس طرح سے ظاہر کیا ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی. اور اس کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام وہ ہے کہ جنہوں نے علماء کے حوالے سے حدیث کو بیان فرمایا، اور حدیث جب علماء کے حوالے سے بیان ہوئی کہ علماء کے اقوال کو، ان کی روایت کو بیان کرنے کو دیکھنا، کہ اس کے بعد پھر امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی غیبت. اور یہ فرمایا، عجیب جملہ ہے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام، میری جانیں قربان ہو جائیں، آپ کے زمانے پہ جہاں عیسائیت نے
بہت اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی کوشش کی، جہاں یہودیت نے اپنے آپ کو بہت ظاہر کرنے کی کوشش کی، جہاں دہریہ اور لا مذہب اپنے آپ کو ظاہر کرتے رہے، لیکن اس عالم میں بھی امام حسن عسکری علیہ السلام نے دین کو اتنا پروان چڑھایا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ نبی کا کام ہے دین کو پہنچانا، امام کا کام ہے دین کی حفاظت کرنا۔ اگر دین کی حفاظت کے لیے امام کو شہر بدر ہونا پڑے تو امام شہر بدر ہو جاتا ہے۔ دین کی حفاظت کے لیے امام اگر اپنا گھر بار لٹانا پڑے تو امام گھر بار لٹانے کو تیار ہو جاتا ہے۔ دین کی بقا کے لیے اگر خون کی ضرورت ہو تو امام خون دیتا ہے۔ دین کی بقا کے لیے اگر زہر کا جام پینا پڑے تو امام زہر کا جام پینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اسلام کی حفاظت اور دین کی حفاظت یہ ذمہ داری ہے امام علیہ السلام کی۔ ایک بھائی امام حسن علیہ السلام ہے جنہوں نے صلح کر کے دین کی حفاظت کی، ایک بھائی امام حسین علیہ السلام ہے جنہوں نے میدان کربلا میں آ کے جنگ کر کے دین کی حفاظت کی۔ امام کا کام ہے دین کی حفاظت کرنا۔ اور عزیزان محترم، بات آئی تو یہاں پہ میں ایک جملہ اکثر مجالس میں کہا کرتا ہوں، تو یہاں پہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام وہ دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اب ہر بندہ یہ کہتا ہے بھئی اسلام یعنی نماز، اسلام یعنی روزہ، اسلام یعنی حج، اسلام یعنی زکوٰۃ دینا، اسلام یعنی جہاد کرنا، اسلام یعنی رکوع کرنا، اسلام یعنی غریبوں کی مدد کرنا، اسلام یعنی خیرات کرنا، اسلام یعنی صدقہ دینا، اسلام یعنی جہاد فی سبیل اللہ کرنا، اسلام یعنی قرآن کی تلاوت، اسلام یعنی قیام و قعود، اسلام یعنی خدمت والدین۔ یہ سب اسلام کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ اسلام، میں سمجھتا ہوں یہ سب چیزیں اسلام کا حصہ ہیں، لیکن اسلام کی واقعی تعریف کیا ہے؟ الاسلام هو التسلیم۔ کوئی کہتا ہے اسلام یہ ہے، کوئی کہتا ہے اسلام یہ ہے، کوئی کہتا ہے اسلام یہ ہے۔ میری یاد رکھیے گا ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں آپ تمام افراد کی حسین اور شاداب سماعتوں کے لیے، کہ ادھر دعوت ذوالعشیرہ ہوئی، دعوت ذوالعشیرہ ہوئی، اور وہاں پہ پیغمبر اکرم کی ایک آواز بلند ہوئی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو فلاح مل جائے گی، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے۔ سب نے کہا نہیں مانتے، نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے، ہم تسلیم نہیں کرتے، ہم لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتے۔ کونے سے ایک شہزادہ کھڑا ہوا، میری جانیں قربان ہو جائے اس شہزادے پہ، ایک شہزادہ کھڑا ہوا، نام ماں نے حیدر رکھا، نام اللہ نے علی رکھا، کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ ہم مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے ہم ماننے والے ہیں، میں آپ کا ناصر ہوں یا رسول اللہ، میں آپ کا مددگار ہوں یا رسول اللہ۔ تو پیغمبر نے کہا تو میرا وصی بھی ہے، میرا وزیر بھی ہے، میرا جانشین بھی ہے۔ توجہ فرماتے رہیے گا کہ بھائی جب سب نے کہا کہ ہم نہیں مانتے تو حیدر کرار کی آواز آئی، ہم مانتے ہیں، مانتے ہیں، مانتے ہیں۔ 61 ہجری آئی، کیا بات ہے بھائی، سبحان اللہ، 61 ہجری آئی، یزید نے اپنی خلافت کا اعلان کیا، خود اعلان کیا۔ اب جب اس نے اعلان کیا تو قبائل عرب نے کہا مانتے ہیں، ادھر سے آواز آئی مانتے ہیں، ادھر سے آواز آئی مانتے ہیں، ادھر سے آواز آئی مانتے ہیں۔ ہر ایک نے کہا مانتے ہیں، قبیلوں نے کہا مانتے ہیں، عرب نے کہا مانتے ہیں، دیہاتیوں نے کہا مانتے ہیں، شہر والوں نے کہا مانتے ہیں۔ لیکن ایک مرتبہ پھر اسی مدینے کے رہنے والے کے علی ابن ابی طالب کے بیٹے کی آواز آئی، ہم نہیں مانتے۔ مدینہ چھوڑ دیا، ہم نہیں مانتے۔ مکے میں آگے پھر پیغام آیا، ہم نہیں مانتے۔ کوفے کی طرف سے خط آئے اور کہا گیا کہ آپ کو یہ ملے گا، کہا ہم نہیں مانتے۔ کربلا میں پہنچے، کہا نہیں مانتے۔ کربلا میں پہنچ کے بھی یہی جملہ کہا، ہم نہیں مانتے۔ یعنی کمال کی منزل ہے، مدینے میں کہا نہیں مانتے، سالبیہ میں کہا نہیں مانتے، وزالہ میں کہا نہیں مانتے، مکے میں کہا نہیں مانتے، واپس مدینے آئے نہیں مانتے، اور رستے میں سفر کرتے رہے۔ 28 خطبے سید الشہداء نے دیے، ہر خطبے میں یہی جملہ ملتا ہے کہ ہم اس کی ایک حکومت کو تسلیم نہیں کرتے، اور یہ جملہ ہے مثلی لا یبایع مثلا، میرے جیسا اس جیسے کی بیعت کر ہی نہیں سکتا۔ اگر میں بیعت کرتا ہوں تو میں اس کی تائید کر رہا ہوں، اور اسی لیے امام نے کبھی کسی غیر کی بیعت نہ کر کے بتا دیا کہ ان کی بیعت کرنا، ان کی بیعت نہیں ہے، سب کی بیعت کرنا ہے۔ تو امام فرماتے مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کہا نہیں مانتے۔ کربلا میں پہنچے، نہیں مانتے۔ 2 محرم کو کربلا میں آمد ہوئی، کہا نہیں مانتے۔ ہرکا لشکر آیا، نہیں مانتے۔ 3 محرم نہیں مانتے، 4 محرم، اور اس کے بعد مولا کے خطبے چل رہے ہیں، نہیں مانتے۔ اور میری جانیں قربان ہو جائیں، شب عاشور ایک رات کی مہلت لی نہیں گئی بلکہ ان کو دی گئی، کہ اور یہ منشا یہ تھا کہ ہر نے اس طرف آنا تھا۔
تب بھی اس نے کہا کہ آپ مان جائیں تو آپ کو یہ ملے گا. امام نے کہا نہیں مانتے. روز عاشور اکبر کا لاشا اٹھایا، کہا نہیں مانتے. علی عباس علمدار کے لاشے میں پہنچے، کہا ہم اس کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے، اب میری جانیں قربان ہو جائے. تمام مرحلے ہوتے رہے، کہا نہیں مانتے. آخری خطبہ میرے مولا نے جو دیا ہے، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا، میں آئے مباہلہ کے روح سے نبی کریم کا بیٹا، میں امام امیر المومنین کا بیٹا، میں منا کا، میں صفا کا، میں مروہ کا، میں خدیجۃ الکبریٰ کا، میں ابو طالب کا بیٹا اور جناب سیدہ کا بیٹا. امام اپنا تعارف کرواتے جا رہے ہیں. تب بھی آپ نے کہا نہیں مانتے، نہیں مانتے، نہیں مانتے. میری جانیں قربان ہو جائیں، جب اسلام کا ابھی آغاز ہو رہا تھا سب کہہ رہے تھے نہیں مانتے، تو حیدر کرار کی آواز آئی مانتے ہیں. اور جب اسلام کی 61 ہجری پہ پہنچا، سب نے کہا 61 سال ہجرت کو گزر گئے تو سب کہنے لگے کہ ہم مانتے ہیں. آواز آئی حسین ابن علی علیہ السلام کی، نہیں مانتے، نہیں مانتے، نہیں مانتے. یعنی پہلی ابتدا میں دعوت ذوالعشیرہ میں آواز آتی ہے ہاں، 61 کو آواز آتی ہے نہ. کیا بات، ابھی توجہ نہیں فرما رہے آپ، مولا آپ سب کو سلامت رکھے. پہلی آواز باپ کی آئی ہاں، سلمنا، تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں. آخری آواز 61 ہجری میں آئی بیٹے کی، ہم نہیں مانتے، لا، ہم لا نسلم، ہم تسلیم نہیں کرتے. تو آپ اسلام کی جو تعریف کرتے رہو، میری نظر میں اسلام نام ہے، حیدر کی ہاں کا اور حسین کی نہ کا. کیا بات، اسلام نام ہے باپ کی ہاں کا، اسلام نام ہے بیٹے کی نہ کا. اسلام باپ کی ہاں کا نام، اسلام بیٹے کی نہ کا نام. اسلام باپ نے ہاں کی تو اسلام پھیلا اور بیٹے نے نہ کی تو اسلام پھیلا. کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہاں پہ حیدر کرار ہاں کہتے جا رہے ہیں، اسلام پروان چڑھتا جا رہا ہے. یہاں حسین نہ کہتے جا رہے ہیں، اسلام پروان چڑھتا جا رہا ہے. یہ میرا تو عقیدہ ہے ہی، ہم سب کا عقیدہ ہے. لیکن علامہ اقبال نے یہاں پہ ایک خوب شعر کہا اور اس شعر میں ہر چیز کو چھپا کے رکھ دیا. علامہ اقبال فرماتے ہیں اسلام کے دامن میں بس 2 ہی تو چیزیں ہیں، اسلام کے دامن میں بس 2 ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری. یا ضرب ید اللہ سے اسلام بچا ہے یا سجدہ شبیر سے اسلام بچا ہے. توجہ ہے نا بھائیو. تو یہ اسلام اس کو عروج جو دیا ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے عروج عطا کیا. امام حسن عسکری کا زمانہ ہے، بارش نہیں ہو رہی. توجہ فرمائیے گا، میں چند جملے معرفت کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں. اگر معصوم کی معرفت عطا ہو گئی سب کچھ مل گیا. امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی. ایک جاسلیک وہ کہتا ہے میں دعا کروں گا، دیکھتا ہوں کیسے بارش نہیں ہوتی. وہ میدان میں آیا، اس نے ہاتھ اٹھائے، ادھر اس کے ہاتھ اٹھانے سے بارش ہو گئی. اب لوگ جو ہے اسلام سے منحرف ہونا شروع ہو گئے. فوراً پیغام بھجوایا، کہاں پہ؟ زندان میں. مولا زندان میں ہے، امام زندان میں. جب سب چالیں فیل ہو گئی تو امام کی بارگاہ میں پیغام بھجوایا جاتا ہے کہ آپ کے نانا کا دین خطرے میں ہے، بچائیے. اور خطرے میں ہے تو تم کیا کر رہے ہو تخت پہ بیٹھ کے؟ معتمد عباسی، تو کس لیے بیٹھا ہے؟ معتز باللہ، تو کس لیے بیٹھا ہے؟ دین خطرے میں ہے تو دو، جو دین کا وارث ہے، جو نبی کا وارث ہے. اس کا مطلب ہے یہ معلوم ہے کمال نہیں ہے. جو شیطان کا وہ ہے چیلا، وہ بیٹھا ہوا تخت پہ، جو نبی کا وارث ہے اس کو جیل میں رکھا ہوا ہے. یہ کون سا اسلام ہے؟ کون سا دین سکھایا جا رہا ہے؟ زیارت امام حسین میں آپ پڑھتے نہیں بے قتل کا قتل الاسلام. مولا انہوں نے اسلام کو قتل کیا، آپ کو قتل نہیں کیا، اسلام کو. میں بتا رہا ہوں نا، اسلام کے دامن میں یہ 2 ہی تو چیزیں ہیں. زیارت کا فکر ہے، آپ کے قتل سے کچھ اور قتل نہیں ہوا، اسلام قتل ہوا. نماز کو قتل کیا ان لوگوں نے، یعنی قتل اسلام کر کے نماز پڑھی جا رہی ہے. کہاں پہ؟ کربلا میں. اور شمر امامت کروا رہا ہے نماز کی. نماز پڑھی جا رہی ہے، خون امام حسین کو دھو کے وضو کیا جا رہا ہے اور نماز پڑھی جا رہی ہے. یہ نماز ہے. زیارت کا فکر ایسے نہیں ہے، آپ کے قتل سے انہوں نے اسلام کو قتل کیا. مولا کو زندان سے بلایا گیا اور امام نے کہا میں جا رہا ہوں. اور یہ اس کے بعد
اور یہ واحد امام ہے جن کو 8 سال کی سن میں زندان میں لے گئے تھے، اور قدم میں قدم پہ امام کو زندان میں لے جایا جاتا رہا، اذیتیں دی جاتی رہی امام کو بے پناہ۔ اماموں میں واحد امام حسن عسکری علیہ السلام جن کو کثرت کے ساتھ زندان میں رکھا گیا۔ امام موسیٰ کاظم کے لیے ملتا ہے نا کہ مولا پہ انتہائی اسیری گزر گئی، مولا کی زندگانی زندان میں کٹی، لیکن امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندانی بہت زیادہ ہے۔ میں نے زندان دیکھا ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کا، خدا شاہد ہے میں چند لمحے وہاں پہ کھڑا نہیں ہو سکا، آپ کھڑے ہو ہی نہیں سکتے، زندان اتنا چھوٹی سی ایک سرنگ سی ہے، آپ اس میں جھک کے بس کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اس پہ امام حسن عسکری علیہ السلام جو ہے سبوح قدوس کی آواز دیتے۔ امام کو زندان سے لایا گیا اور ایک قبر کی مانند ہے وہ زندان سامرہ میں، ایسے پتھر نکلے ہوئے، ایسے لگتا ہے ابھی آپ کے اوپر گرے، وہاں پہ میرے مولا کو رکھا گیا، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ امام آئے، اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، فوراً بادل آگے بارش ہو گئی۔ تو جب امام کے تک بات پہنچی تو امام نے کہا اس سے کہنا کل منگل کے دن پھر آ کے دعا کرے، میں دیکھتا ہوں کیسے بارش ہوتی اور کس وجہ سے بارش ہوتی۔ منگل کا دن آیا، وہ آ گیا، اس نے ہاتھ اٹھائے، پھر بادل نمودار ہو گئے۔ امام نے اپنے ایک خاص کو کہا کہ اس کے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ لے آؤ میرے پاس۔ وہ صحابی گئے اور اس کے ہاتھ میں وہ چیز تھی چھوٹی سی کوئی، وہ لے آئے مولا کے پاس۔ مولا نے کہا یہ ایک نبی کے بدن کا ہے، اس کو شہید کا، نبی کو شہید کر دیا گیا تھا، ان کے بدن کا ایک حصہ، ایک ہڈی کا ٹکڑا جو ہے اس کے ہاتھ میں لگا ہے، اس کو یہ اللہ کی بارگاہ میں بلند کرتا ہے، اور اس کی حرمت کی وجہ سے، اس کے احترام کی وجہ سے اللہ رب العزت بارش برسا دیتا ہے، دعا رد نہیں ہوتی۔ مولا نے کہا اس سے کو اب دعا مانگے، میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیسے بارش ہوتی۔ اس نے اب ہاتھ اٹھائے تو بارش کا نام و نشان، جو بادل آئے ہوئے تھے وہ بھی چلے گئے۔ امام نے کہا اس کو جا کے دفنا دیا جائے۔ امام نے اپنے ہاتھوں سے اس کو دفن کیا، اس استخوان معظم کو دفن کرنے کے بعد امام نے کہا ہاں اب امام نے ادھر ہاتھ بلند کیے، ایسی بارش ہوئی کہ اس سے پہلے ایسی بارش نہیں ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ ہے امام حسن عسکری علیہ السلام، ہاتھوں کو بلند کیا اور رب العزت نے باران رحمت کو بھیج دی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام زندان میں، ابو ہاشم جعفری امام کا صحابی ہے اور مولا سے بڑی حدیثیں انہوں نے نقل کی ہیں، بہت زیادہ احادیث انہوں نے مولا سے نقل کیا۔ ابو ہاشم جعفری نے، انہوں نے مولا کو خط لکھا، مولا یہ ہتکڑیاں، یہ بیڑیاں، مولا یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، گلے کا توق مجھے بہت اذیت دیتا ہے، مولا مجھے اپنے بچے یاد آ رہے ہیں۔ جب اس نے خط لکھا نا امام کو تو امام تک بہرحال پہنچا۔ امام نے جواب میں خط لکھنا، جواب نامہ جو لکھا اس میں کیا جملہ لکھا، آج ظہر کی نماز تو اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ پڑھے گا۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ جو خود زندان میں، وہ آزاد ہو جاتا ہے لیکن امام پھر زندان میں۔ محمد ابن اسماعیل ابن محمد مولا کا ایک صحابی ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام کا عاشق ہے، امام کی خدمت میں آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ مولا میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے۔ مطلب ایک ضعیف عقیدے کا انسان تھا یہ بندہ، مطلب بہت زیادہ فل عقیدے والا نہیں تھا، جیسے ہوتا ہے نا عاشق کہہ دیا مولا کے سامنے اور مولا کو سب پتہ ہے، مولا سب جانتے ہی ہے، اس عقیدے پہ نہیں تھا۔ مولا کے سامنے آ کے کہتا مولا میں بہت پریشان ہوں، میرے پاس کوئی پیسہ نہیں، مولا میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور کمال کی منزل یہ امام کے سامنے قسم بھی کھا لی کہ مولا میں قسم کھاتا ہوں میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ مولا کہتے ہیں قسم نہ کھا۔ کہا نہیں مولا واللہ ما عندی شے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں تنگ دست ہوں، میں پریشان ہوں، میں مضطرب ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ مولا نے کہا قسم نہ کھا، تو نے اپنے گھر میں فلاں جگہ پہ مٹی کھود کے 200 دینار، 200 سونے کے سکے دفنائے ہوئے، تو قسم کھاتا ہے ہمارے سامنے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے۔ مولا اس کے گھر میں گئے نہیں، اس نے مولا کو آ کے بتایا نہیں، اور مولا کہہ رہے تیرے گھر میں فلاں جگہ پہ 200 سکے سونے کے دفن۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا تجھے امام نے فرمایا کہ میں تجھے، تو نے ہم سے مانگا میں تجھے نہیں دوں گا، تو بغیر قسم کے کہتا تب بھی ہم تجھے دے دیتے، تو بغیر کہ جھوٹی قسم کھا کے کہتا تب بھی ہم تجھے دے دیتے۔
खादिम से कहा जाओ 100 दीनार सोने के लेके आओ, इसको दे दो। 100 दीनार आए और मौला ने उसको दिया और साथ एक जुमला कहा, याद रख ये 200 दीनार तेरे काम नहीं आएंगे, चूंकि तूने कसम खाई है झूठी, अब ये तेरे फायदे के नहीं रहेंगे, लिए तूने फायदा कोई दूसरा उठाएगा। डर गया, परेशान हो गया, फौरन घर में आया, जमीन को खोदा, 200 सिक्के अपनी जगह पे थे, निकाल के दूसरी जगह दफन कर दिए। और मौला ने ये जुमला कहा, जब तुझे शदीद जरूरत होगी तुझे ये पैसे नहीं मिलेंगे। और इसने ये कहा था ना, मौला मुझे शदीद जरूरत के लिए मैंने रखे हैं। सूरत हाल क्या हुई कि ये जब इसको शदीद जरूरत का सामना करना पड़ा और इसने आके जमीन खोदी तो देखा कि जमीन में सिक्के नहीं थे। इसका बेटा वो सिक्के उठा के ले गया था और इसको बगैर बताए। तो ये होता है, इमाम की बारगाह में आए तो ये ना समझे कि इमाम आप कोई बात कर रहे हैं तो इमाम को इल्म नहीं है। इमाम जानते हैं, कहते हैं कि गैब का इल्म अल्लाह के लिए, और अल्लाह जिसको मुर्तदा बनाता है, इल्ला मन इर्तदा, जिससे अल्लाह राजी होता है उसको ये इल्म अता कर देता है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद एक शख्स आया, कहता मौला ये बताइए इमाम की अलामत क्या है। तो मौला ने कहा इमाम की 2 अलामतें आम फहम है जो मैं बता देता हूं, वैसे तो अलामतें बहुत ज्यादा है। कहा मौला कौन सी है। कहा कि पहली अलामत तो ये है बिमा फिल बैत, जो घरों के अंदर हमने छुपाया हो उसकी इमाम को इत्तला हो कि क्या क्या रखा है। और दूसरा युहियल मौता बिइज़्न रब्बी, अल्लाह के इज़्न से मुर्दों को जिंदा करे। मौला कहते हैं अना अफ़अलु ज़ालिक, मैं तो ऐसा करता हूं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की बारगाह में है, बीमारों की शिफा याबी के लिए मैं दुआ कहूं, जो बीमार है, अलील है, कोरोना के बीमार है। मौला ने कहा मैं तो ऐसा करता हूं। अम्मा इंदक फ़ख़म्सतु दनानीर, तेरे पास 5 दीनार रखे हुए घर में। तो मैं आपसे सवाल करता हूं, जिस मौला को ये पता है इसके पास 5 दीनार है, उस मौला को ये भी पता होगा ये 5 दीनार कैसे हैं, कहां से लेके आया। रिश्वत का पैसा तो नहीं, सूद का पैसा तो नहीं, हराम का पैसा तो नहीं, चोरी का पैसा तो नहीं, गस्बी पैसा तो नहीं, विरासत में किसी का हक तो नहीं मारा। मौला ये भी जानते। तो जो है ना आपकी। और उसके बाद फरमाया, मौला ने कहा पहला काम तो जो तूने कहा था अलामत वो मैंने बता दी, और दूसरा सुन, तेरी ज़ौजा 1 साल पहले मर गई थी, कद अहयैतुहा सा, मैंने उसको अभी अभी जिंदा किया है, जा अपने घर में जा, तेरी ज़ौजा तुझे मिल जाएगी अल्लाह के इज़्न से, मेरी जाने कुर्बान हो जाए। तो अज़ान मोहतरम, मासूम की बारगाह में इंसान आता है तो अदब का लिहाज रखता है। इमाम सादिक के बाद एक शख्स आया, सहाबी है मौला का, आया और जाहिर है वजूब था गुस्ल का, लेकिन कहा कि मैं लेट ना हो जो मौला की मुलाकात, वजू करके आ गए। तो मौला ने देख के कहा कि हम अहले बैत की बारगाह में इस हालत में नहीं आते जिस हालत में तुम आए हो। कहा मौला मैं चाह रहा था आपके जलसे से महरूम ना रहूं। मौला कहते अगर हम चाहें तो तू घर बैठा हो, पूरा का पूरा हमारा जलसा तेरे जहन में आ जाए, लेकिन इस हालत में हमारे पास नहीं आना। ये है मासूमीन अलैहिस्सलाम। जिनको ये पता है उनको ये नहीं पता हमें तकलीफ क्या है, हमें परेशानी क्या है, हमारी हाजत क्या है। अज़ान मोहतरम, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम इमामों में वो इमाम है कि जिन्होंने इस किस्म के असरार को फाश किया। मौला बैठे हुए, चंद अफराद बैठे, मौला मेरे बारे में बताएं। मौला ने कहा 5 दिन बाद तू मर जाएगा। मौला मेरे बारे में बताएं, कहा कि इतने दिनों के बाद तुझे खुशखबरी मिलने वाली। यानी एक एक असरार को खुल्लम खुल्ला इमाम ने फाश किया, क्योंकि जाहिर है उसके बाद फिर गैबत का जमाना था, ताकि किसी के लिए शक व तरदीद मकाम व मंजिलत इमाम के बारे में ना रहे। मासूमीन बात छुपा जाते थे, लेकिन इमाम ने अलनी तौर पे ऐलान करके बताया कि हम उस इख्तियार के मालिक हैं, हम अगर चाहें तो तावील भी जानते हैं, ताबीर भी जानते हैं। मोहम्मद इब्ने इयाश इमाम का साहबी कहते हम आपस में बैठे बातें कर रहे थे, चंद अफराद बैठे थे, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के साहबी। कहते हम चंद अफराद बैठे हुए बातें कर रहे थे। जब चंद अफराद बैठे बातें कर रहे थे, किसी ने कहा यार मैंने इमाम हसन अस्करी से मांगा, मेरा 1 मिनट में काम हो गया। दूसरे ने कहा मैंने माना, मेरा भी काम हो गया। तीसरे ने कहा मेरा भी काम हो गया। चौथे ने कहा मुझे औलाद मिल गई। 5वें ने कहा मुझे सेहत मिल गई। 6ठे ने कहा मैं बीमार था, शिफा पा गया। उसने कहा मुझे घर नहीं था, मुझे घर मिल गया। उसने कहा मैंने सिर्फ मौला तक पैगाम नहीं पहुंचाया, घर में दुआ की कि ऐ अल्लाह तुझे इमाम हसन अस्करी का वास्ता, मुझे औलाद मिल गई। एक ने कहा मेरी शादी। सब आपस में बैठे बातें कर रहे थे। एक नास भी बैठा था, मुनकिर अहले बैत बैठा था, दुश्मन अहले बैत बीच में बैठा था। कहता मैं नहीं मानता। होता है ना आज
ہم کہتے ہیں ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، تو ایک کسی نہ کسی کی آواز آتی ہے میں نہیں مانتا، یا علی لحم کا لحمی دموں کا دمی، فوراً آواز آتی ہے میں نہیں مانتا، سلموں کا سلمی حربوں کا حربی میں نہیں مانتا، اللہم اتنی بحب خلقے کا الیک یاکل ما یاذ الطیر، فوراً کسی کی آواز آتی ہے ہم نہیں مانتے۔ تو یہ زبان نہیں بولتی، باطن کی خباثت بولتی ہے جب انسان یہ کہتا ہے۔ رزق حرام کے اثرات جو ہیں یہ بولتے ہیں کہ میں نہیں مانتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ باتیں ہو رہی تھی، کہتا میں نہیں مانتا۔ امام حسن عسکری کے یہ اختیارات ہوں، یہ تو خدائی اختیارات ہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں۔ تو امام آپس میں بیٹھے باتیں کرنے لگے، کہتے ہیں کہ قبض روح تو اللہ کرتا ہے، یہ ملک الموت کو کس نے اختیار دیا؟ اللہ نے دیا نا۔ میں اس پہ گفتگو کر چکا ہوں مجالس میں، آج الحمدللہ 53 بھی مجلس ہے اس عنوان پہ، اور دعا اور معرفت امام علیہ السلام کے عنوان پہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر مولا نے اجازت دی تو یہ ایام ادا کے بعد بھی یہ معرفت کا سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ جاری رہے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو ہوتی رہے گی، اور مولا کے علم سے فیض حاصل۔ یہ ماشاءاللہ میں الحمدللہ میرے لیے تو بہت بڑی سعادت ہے ہی کہ میں یہ ذکر کرتا ہوں، لیکن یہ آپ لوگوں کے لیے بھی الحمدللہ ہے کہ آپ گھر بیٹھے مولا کا ذکر سماعت فرما رہے ہیں، اور معرفت آل محمد کی باتیں جو مجھ ناچیز اور مجھ جاہل کی زبان سے آپ سنتے، خدا آپ کو سب کو سلامت رکھے۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ سلسلہ جاری رہے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح سے ہم ذکر محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کرتے رہیں گے۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ اور تمام حاضرین جو اس وقت تشریف فرمائے، میری آپ سب کے لیے مشہد مقدس میں امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ سے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم آپ سب کی تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ کہتا جی میں نہیں مانتا، کہتا میں تب مانوں گا۔ اس نے کہا میں تب مانوں گا، میں امام کو ایک عریضہ لکھتا ہوں۔ اللہ اکبر، میں امام کو عریضہ لکھتا ہوں، اگر امام نے میری بات کو سمجھ لیا، میری بات کو مان لیا تو میں مان جاؤں گا۔ اللہ جانے اس نے عریضے میں کیا سوال لکھا۔ سوال قلم سے نہیں لکھا، قلم پہ سیاہی نہیں لگائی، روشنائی نہیں لگائی، بغیر روشنائی کے اس نے امام کو سوال لکھا کاغذ پہ۔ کیا بات ہے! ویسے یہ منزل عقیدہ تو ہے ہی نا کہ اگر آپ روشنائی سے لکھے تب بھی مولا جانتے ہیں، بغیر روشنائی کے الٹے قلم سے لکھے تب بھی مولا جانتے ہیں۔ اس نے بغیر روشنائی کے لکھا عریضہ مولا کی بارگاہ میں، اور لپیٹ کے بھیج دیا کہ امام کے پاس جب یہ عریضے پہنچے سب کی حاجتوں کے اور خط وغیرہ پہنچے، خطوط، تو امام نے کہا اس کا خط اور ہے تمہارے پاس رہ گیا؟ کہا ہاں مولا وہ کسی کا۔ مولا نے کہا دو۔ مولا نے خط دیکھا، اور خط کے اوپر اس کا نام اور اس کے والد کا نام لکھا۔ بھئی تیرا یہ نام ہے اور تیرے والد کا یہ نام ہے۔ یہ لکھنے کے بعد مولا نے اس کو بند کیا، بند کر کے دے دیا کہ اس کو جا کے دے دے۔ خط جب اس کے پاس پہنچا، امام حسن عسکری علیہ السلام نے لکھا ہے نام اور اس کے والد کا نام۔ ادھر خط اس کے پاس پہنچا اور اس نے خط کو کھولا، فوراً تکبیر بلند کر کے کہتے ہیں اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور سجدے میں گر جاتا ہے۔ تو سب نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا میں نے یہ لکھا میں اور میرے باپ کا۔ تو مولا نے پورا میرا شجرہ لکھ کے بتا دیا اس پہ خط پہ کہ تو کون ہے، تیرا باپ کون ہے۔ تو فوراً کہتا آج کے بعد میں مولا کے چاہنے والوں میں شامل ہو رہا ہوں اور عشق اہل بیت کی منزل پہ آ رہا ہوں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مولا فقط نام لکھ سکتے تھے، مولا نے اس کے باپ کا نام کیوں لکھا؟ اس لیے مولا نے باپ کا نام لکھا کہ جس کے باپ کا علم ہوتا ہے، جس کے شجرے کا علم ہوتا ہے، جس کے شجرے کا پتہ ہوتا ہے، وہی تو ہوتا ہے جو اہل بیت کے دروازے پہ اپنا سر جھکاتا ہوا نظر آتا ہے۔ مولا نے بتایا۔ امام نے وراثت کو بیان کیا۔ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے احمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ میں امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے امام کو سلام کیا۔ میں نے کہا مولا ہر امام نے اپنے جانے سے پہلے اپنی حجت کے بارے میں بتایا ہے کہ وارث کون ہوگا۔ مولا آپ کا وارث کون ہے؟ احمد بن اسحاق مولا کے بہت بڑے صحابی ہیں، اور ایسے صحابی ہیں کہ جن پہ مولا کی خاص نگاہ کرم ہے۔ مولا فوراً اندر گئے اور ایک شہزادے کو گود میں اٹھا کے لائے کہ جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، کہ جب امام لے کے آئے اور امام نے کہا کہ یہ وہ ہے،
اللہ اکبر. یہ وہ ہے کہ جس کا نام نبی کے نام پہ ہے اور جس کی کنیت نبی کی کنیت پہ ہے. کسی کے لیے جائز نہیں ہے یا امام زمانہ یا نبی کریم کہ نام بھی محمد ہو. پیغمبر کا فرمان ہے کہ سوائے میرے آخری فرزند کے علاوہ روا نہیں ہے کہ کسی کا نام بھی میرے نام پہ ہو اور کنیت بھی میری کنیت. یعنی نام آپ محمد رکھ سکتے ہیں لیکن کنیت بھی ابو القاسم ہو اس کی اجازت نہیں ہے آپ کو. پیغمبر فرماتے ہیں نہیں, یا نام محمد رکھو گے یا کنیت ابو القاسم رکھ لو, لیکن کنیت بھی تم ابو القاسم رکھو نام بھی تم محمد رکھو تو اس کی اجازت نہیں ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, کتنا پیارا درس دے کے جا رہے ہیں نبی کریم, کتنا پیارا سلیقہ بتا کے جا رہے ہیں نبی کریم. نبی کریم نے یہ جملہ کہہ کے سارے مسائل کو حل کر دیا. آپ بتانا یہ چاہ رہے ہیں یا نام محمد رکھو گے یا کنیت محمد رکھو گے. تمہارا نام بھی محمد ہو کنیت بھی ابو القاسم ہو, یہ ہو نہیں سکتا. تو میں جملہ کہوں گا یعنی کیا مطلب, پیغمبر بتانا چاہ رہے ہیں جب تم نام میں مجھ جیسے نہیں ہو سکتے, جب تم کنیت میں مجھ جیسے نہیں ہو سکتے, تو تم ذات میں میرے برابر کیسے ہو سکتے ہو, تم صفات میں میرے برابر کیسے ہو سکتے ہو, تم شان میں میرے برابر کیسے ہو سکتے ہو. جب نام میں برابری نہیں ہے تو ذات میں کیا برابری ہوگی. توجہ ہے نا آپ سب. لے کے آئے مولا, امام حسن عسکری علیہ السلام کو نے دکھایا, کہا خدا کی قسم یہ وہ ہے جس کی وجہ سے اللہ زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا. اور پھر مولا نے کہا یہ نہ ہوتا تو زمین غرق ہو جاتی. مولا نے فرمایا یہ حاجت روا, یہ منتقم ہے اہل بیت کا. مولا نے فضائل بیان کرنے شروع کیے. اس کے بعد کہا احمد بن اسحاق اگر تو اللہ کا پیارا نہ ہوتا, سبحان اللہ, اگر تو اللہ کا محبوب نہ ہوتا, اگر تو اللہ کا پسندیدہ نہ ہوتا, اگر تو اللہ اور رسول کا اور اماموں کا چاہنے والا نہ ہوتا اور اہل بیت بھی تجھے چاہنے والے نہ ہوتے, تو خدا کی قسم میں اس چہرے کا تجھے دیدار نہ کرواتا. یہ جو میں تجھے دیدار کروا رہا ہوں اس لیے کہ تو اللہ رسول اور اماموں کا پیارا ہے. اب توجہ فرمائیے گا, جو ماں امام زمانہ کی زیارت سے مشرف ہو جائے تو وہ اپنے کو معمولی نہ سمجھے, پہلے اس کو شکرانہ ادا کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کا رسول کا اور اماموں کا پیارا ہے, اس لیے امام کی زیارت کا شرف حاصل کر رہا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا بات ہے. بےتاب اس سبب سے دل بے قرار ہے. امام زمانہ کا نام آیا تو ایک جملہ کہہ دوں, باقی تو انشاءاللہ ذکر ہوگا امام زمانہ کے حوالے سے. بےتاب اس سبب سے دل بے قرار ہے, وہ آئیں گے ضرور مجھے اعتبار ہے. ہم ہی نہیں زمین پہ کچھ تیرے منتظر, عیسیٰ کو بھی فلک پہ تیرا انتظار ہے. بیمار مر رہے ہیں مسیحا تیرے بغیر, کروٹ بدل رہی ہے یہ دنیا تیرے بغیر. ہر شخص اپنے رنگ میں ڈوبا ہے ان دنوں, بگڑا ہے کائنات کا نقشہ تیرے بغیر. اذان محترم, عبید اللہ یہ والی ہے حاکم کی طرف سے سامرہ میں, کہتا ہے کہ میں اوقاف کا والی تھا, اوقاف کی ساری ذمہ داری میرے پہ تھی. کہتا ہے خدا کی قسم, اللہ اکبر, کہتا ہے خدا کی قسم میں نے اپنی زندگی میں اتنا عبادت گزار, اتنا نیک, اتنا صالح, اتنا متدین, صاحب تقوی, صاحب قرات قرآن, صاحب روحانیت, صاحب نورانیت, صاحب معنویت, صاحب شجاعت, صاحب استقامت, غریبوں کی مدد کرنے والا, احسان کرنے والا, رحم کرنے والا, کرم کرنے والا, بخشش کرنے والا, عطا کرنے والا. کہتے ہیں میں نے اتنا بڑا تاریخ میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے علاوہ دوسرا بندہ دیکھا ہی نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ جو مولا کے جانے والا بھی, یعنی مولا کا شیعہ نہیں ہے. کہتے میں نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا انسان نہیں دیکھا کہ ہر بندہ جس کے سامنے جھک جاتے تھے تعظیم کرتے تھے, حتیٰ کہ جو امام کو نہیں مانتے تھے ادھر امام گزرتے تھے تو امام کی جلالت کو دیکھ کے, امام کے روب کو دیکھ کے, امام کے دبدبے کو دیکھ کے سب کے سب امام کے سامنے سر تسلیم کھم کرتے تھے. کیا بات ہے. حسن عسکری علیہ السلام ہماری جانے کو, عسکری لشکر کو کہتے ہیں کہ جب حاکم کی طرف سے آیا نا کہ میری اتنی بڑی فوج ہے کہ امام حسن عسکری, اے حسن عسکری میں آپ کو نعوذ باللہ شہید کروا دوں گا. امام نے کہا تانے نہ دے فوج کے,
تو نہیں جانتا میں کس اختیار کا مالک ہوں. مولا نے اشارہ کیا. اب جو اس کی نگاہ اٹھی تو اس نے کیا دیکھا؟ آسمان سے لے کر زمین تک گھوڑے سوار ہیں جن کے ہاتھوں میں تلوار ہے، اور فرماتے ہیں ہم سب حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے اذن کے منتظر ہیں تجھ اور تیرے لشکر کو تباہ و برباد کر دے. سارے ملائکہ اس دن سے آپ کو عسکری کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے، یعنی اللہ کے لشکر والا امام حسن عسکری. سبحان سبحان سبحان. امام حسن عسکری علیہ السلام آپ نے آپ کی جہاں اور خدمات ہیں وہاں پہ آپ کی مذہبی ظاہری طور پہ بنیادیں آپ نے شیعہ مذہب کی ایسی استوار رکھی ہیں ہر جگہ پہ کہ جس کی مثال نہیں ملتی. کس جگہ پہ آپ نے مدارس کے حوالے سے کہا کہ اس جگہ مدرس بناؤ جہاں پہ دین کی تعلیم دی جائے. مولا اتنا پیسہ ہمارے پاس آ گیا ہم کیا کریں؟ کہا وہاں پہ غریبوں کی مدد کرو، کوئی یتیموں کی جو ہے وہ منتھلی جو ہے وہ ان کو دیا کرو، ان کے راشن اسباب مہیا کیا کرو. اس طریقے سے امام نے کام کیا، اس طریقے سے، بلکہ یہاں تک کہتے تھے جو ہم اہل بیت کو نہیں بھی جاتے ان کی بھی خدمت کرو تاکہ پتہ چلے کہاں سے آیا ہے، اہل بیت کے دروازے سے آیا ہے، اہل بیت کے چاہنے والوں کی طرف سے آیا. قم سے کچھ افراد گئے، آ کے کہا مولا کافی پیسے جمع ہو گئے ہیں وجوہات کے، خمس کی کافی رقم مولا ہمارے پاس ہے، ہم کیا کریں؟ تو مولا نے کہا میرے حکم سے وہاں پہ قم میں ایک مسجد بناؤ. اللہ اکبر. میرے حکم سے. مولا نے یہ نہیں کہا کہ تخت و تاج بنا لینا یا عمارتیں بنا، مولا نے کہا مسجد کی تعمیر کرو. یعنی کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ مسجد بناؤ. اور یہ مسجد جو حضرات قم آنا جانا ہوگا نا، جن کا زیارتوں پہ ہوگا، میرا ان سے ایک درخواست ہے کہ آپ جب قم میں آتے ہیں تو آپ مسجد امام زمانہ ضرور جاتے ہیں نا. مسجد جمکران بڑی فضیلت کی مسجد ہے، امام زمانہ کے حکم سے بنی. تو قم میں بی بی کے حرم کے بالکل ساتھ ایک مسجد ہے جس کو مسجد امام حسن عسکری علیہ السلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ وہ مسجد ہے جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے حکم سے بنی ہے. تو میرا ایمان عقیدہ ہے کہ اس مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب اس مسجد سے کسی صورت میں کم نہیں ہے. یہ مولا کے حکم سے بنی ہے اور بڑی عظیم مسجد ہے. اس میں جو ہے کتنے بزرگان اور تاریخی مسجد ہے جس کو ابھی حال ہی میں آیت اللہ لطف اللہ صافی نے اپنے خرچ و مخارج سے اس کو بہت عظیم الشان تعمیر کیا ہے. بی بی کے حرم میں آئیں تو سامنے وہ مسجد نظر آتی ہے. اس مسجد کی اہمیت، کبھی وہاں پہ جا کے دعا مانگے، میں نے اثرات دیکھے ہیں کہ وہاں پہ دعا مانگی ہوئی انسان کی کبھی رد نہیں ہوتی. امام نے کہا مسجد بناؤ، مسجد اب بھی قم میں موجود ہے. امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام وہ امام ہے جن کو اتنی اذیت دی گئی. میں اپنے موضوع کو سمیٹ رہا ہوں کہ جتنی اذیت شاید اماموں میں کسی اور کو نہیں دی گئی. کیوں؟ ہمارے استاد ایت اللہ شبیر حسن نجفی علی اللہ مقامہ فرماتے تھے چونکہ پتا تھا ان کی نسل سے 12ویں نے آنا ہے. سب کو پتا تھا جو 12واں امام ہے وہ ان کا بیٹا ہے. تو اس وجہ سے امام کو 8 سال کے سن میں زندان میں لے گئے اور گائے بگائے امام کو اذیت دیتے رہے. اور افراد کو، کنیزوں کو، خواتین کو پنہانی طور پہ مولا کے گھر میں بھیجا جاتا تھا کہ جا کے کبھی سائل کی صورت میں، کبھی ہم پریشان ہیں، کبھی خواتین سے ملنا ہے، اس انداز تاکہ چیک کریں اور دیکھیں کیا کوئی ولادت کے اور پیدائش کے کوئی اثرات نظر آ رہے ہیں یا کوئی بچہ نظر آ رہا ہے ان کے گھر میں. تو آ کے دیکھا تو کوئی کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا. یہاں تک کی منزل ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے جب اپنی پھوپھی سے کہا کہ پھوپھی جان، پھوپھی بی بی حکیمہ خاتون سے کہا کہ آج رات یہاں پہ رکے، آج اللہ کے غیبت کا مظہر آنے والا ہے، آج ایک شہزادہ آنے والا ہے، آج ایک 14ویں کا چاند آنے والا ہے. تو بی بی فرماتی ہے مجھے تو کوئی آثار نظر نہیں آ رہے. تو امام نے فرمایا یہ اسی طرح سے ہے جیسے عیسیٰ ابن مریم کے آثار نہیں تھے، اور جس طرح سے اللہ نے چھپایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. تو اب میری جانیں قربان ہو جائے. اور اس کے بعد حجت اللہ کی آمد ہوئی. تو اس طریقے سے امام زمانہ کو نظروں سے مخفی رکھا گیا تھا. لیکن امام حسن عسکری علیہ السلام اتنی اذیتیں دی گئی، اتنا زندان میں رکھا گیا کہ وہ اللہ کا نور جو ہے وہ سامنے نہ آئے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ یہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں. اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہتا ہے، چاہے ان کو کافروں کو، مشرکوں کو، فاسقوں کو، فاجروں کو برائی کیوں نہ لگے. اللہ نے پورا کرنا ہے اور آج کر دیا نا.
امام کی غیبت صغرا 80 سال، پھر غیبت کبرا، اور اب ہم اس وقت غیبت کبرا میں بڑی خوش قسمتی ہے، ہم اس کی رعایا ہیں کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے، میں جملہ دینا چاہتا ہوں ماشاءاللہ آپ سب کی سماعتوں کے لیے، کہ امیر المومنین نبی کریم 1,24,000 نبیوں کے وارث ہیں، لیکن حیدر کرار کے نہیں ہے، چونکہ حیدر کرار بعد میں، حیدر کرار 1,25,000 کے وارث، سیدہ امیر المومنین سب کی وارث، امام حسن 1,25,000 پلس 3 تن کے وارث، امام حسین علیہ السلام 1,25,000 اور 4 تن کے وارث، آگے بڑھتے چلے جائیں۔ فقط امام زمانہ ہے تاریخ میں اور روایات میں جو واحد ہستی ہیں کہ جو 1,25,000 کے بھی وارث ہیں، 13 کے بھی وارث ہیں، ان کے بعد وراثت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ یعنی جس میں، بلکہ بدل کے جملہ کہہ دوں، سارے کے سارے امام ہیں، لیکن چاند بھی تو چاند ہی ہوتا ہے نا، لیکن منزلیں فرق ہوتی ہیں، پہلی کا چاند، دوسری کا چاند، تیسری کا چاند، چوتھی کا چاند، پانچویں کا چاند۔ پہلی کے چاند کو جب طلوع کرتا ہے، امامت کا چاند طلوع ہوتا ہے، پہلی کا ہوتا ہے، تو وہ حیدر کرار پہلے امام بنتے ہیں، اور جب یہ 14ویں پہ پہنچتا ہے تو یہ حجت اللہ بقیت اللہ امام زمانہ کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، اور ایسا چاند ظاہر ہوتا ہے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب امام زمانہ کا نام لیا جاتا تھا تو آپ کھڑے ہو کے جھک جاتے تھے اور ایک جملہ فرماتے تھے، لو ادرکتہ لختمتہ ایام حیاتی، اگر میں زندہ رہا تو میں نے امام کو درک کر لیا، امام کی بارگاہ میں پہنچا، تو جب تک میں زندہ رہوں گا امام کا خادم بن کے زندہ رہوں گا۔ امام صادق علیہ السلام جن کے خادم بننے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، اس کو امام زمانہ حجت اللہ کہتے ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کو بہت طریقے سے اذیت دی گئی، جب مولا کو معجزہ دکھاتے تھے آزاد کر دیتے تھے، پھر دوبارہ جیل میں۔ متوکل کا بیٹا، اس کے بعد معتمد، یہ سب 3 بادشاہوں کا زمانہ امام نے دیکھا ہے، اور ہر ایک نے امام کو اذیت دی۔ میری جانیں قربان ہو جائیں، ہم سب کی جانیں قربان ہو جائیں، امام حسن عسکری علیہ السلام کی جب زیارت پڑھتے ہیں، زیارت کی عجیب فکریں ہیں۔ السلام علیکہ یا خازن علم وسیع رسول اللہ، میرا سلام ہو اس پہ جو علی حیدر کرار کے علم کا خزینہ دار ہے۔ خزانہ علی کے علم کا اگر دیکھنا ہو تو امام کی زیارت کا فکر ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام کو دیکھ لیں۔ السلام علیکہ یا حجت الحجج، اے حجتوں کی حجت امام حسن عسکری، میرا آپ پر سلام۔ میرا آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام کی زیارت آج پڑھیے گا، اس کا ترجمہ ضرور دیکھیے گا، آپ کے سامنے علم کے ایسے اسرار کھلیں گے، آپ کو سمجھ میں آئے گا امام حسن عسکری علیہ السلام کا مقام عرفانی اور مقام ادبی اور مقام کمالی امام حسن عسکری علیہ السلام کا کیا ہے کہ جس کو انسان کبھی تصور ہی نہیں کر سکتا۔ میری جانیں قربان ہو جائے، ایک زری ہے، ایک زری، اس کے اندر 4 قبریں، ایک امام علی نقی علیہ السلام، ایک بی بی حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہ، ایک بی بی نرجس خاتون مادر امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، اور ایک امام حسن عسکری علیہ السلام۔ اور زری بھی 6 گوشہ زری ہے، بالکل اس طرح سے زری ہے جیسے امام حسین علیہ السلام کی زری۔ وہاں بھی آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام، سینے پہ علی اصغر علیہ السلام، اور پائنتی کی طرف شہزادہ علی اکبر علیہ السلام۔ یا صاحب، مولا کا جب آخری وقت آیا نا، راوی بیان کرتا ہے کہ جب امام حسن عسکری علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو مولا نے کہا میرے شہزادے کو، میرے چاند کو، میرے نور نظر کو میرے پاس لے کے آؤ۔ کہتے ہیں کہ اور ایک جملہ فرمایا، فخر اہل بیت کو لے کے آؤ، اور ایک اگلا جملہ جو مولا نے کہا، اہل بیت کے سید و سردار کو لے کے آؤ، اہل بیت کے سید کو لے کے آؤ۔ چھوٹا سا شہزادہ آیا تو امام حسن عسکری علیہ السلام کے ہاتھوں میں زہر کا وہ اثر ہوا کہ آپ کے ہاتھوں میں لرزہ طاری تھا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے ایک جملہ کہا، اے میرے چاند، زہر کا ایک اثر ہوتا ہے، جب زہر زیادہ بدن میں چلا جائے نا تو پیاس بہت لگتی ہے، جگر جو ہے اس کے اندر اتنی تپش ہو جاتی ہے کہ پیاس اتنی زیادہ لگتی ہے۔ امام حسن عسکری پانی پینا چاہتے تھے لیکن ہاتھ میں لرزہ ہے۔
امام فرماتے ہیں اے اہل بیت کے سید، میں یہ چاہتا ہوں دنیا سے جاتے ہوئے آخری جام جو پیوں وہ آپ کے ہاتھ سے پیوں۔ عزادار امام زمانہ نے اپنے ہاتھوں سے، صاحب العصر نے امام حسن عسکری علیہ السلام کے دہن سے لگایا، اور ادھر دہن سے لگنا تھا، امام نے وہ پانی پیا ہے، اور تاریخ میں لکھا ہے کہ امام کے بدن پہ سبز آثار نمودار ہو گئے۔ اور بعض جگہ پہ یہ ملتا ہے جس طرح امام حسن مجتبیٰ کو وہ کیفیت ہوئی تھی، اسی طرح سے امام حسن عسکری علیہ السلام کو جو زہر دیا گیا تھا وہی کیفیات کا مالک تھا۔ میری جان قربان، آئیں میں امام حسن عسکری علیہ السلام سے ایک جملہ کہوں گا۔ مولا امام حسن عسکری علیہ السلام، مولا آپ کی شہادت ہوئی، میں نے پڑھا ہے کہ سامرا، حالانکہ آپ کے چاہنے والے اتنے نہیں تھے لیکن پورے سامرا میں کالے پرچم لگا دیے گئے، ہر طرف سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ راوی بیان کرتا ہے ایک قیامت کا منظر تھا پورے سامرا میں۔ مولا میری جان قربان ہو جائے، آپ کی شہادت پہ لوگوں نے اتنا تو حیا کیا نا، لیکن میری جان قربان ادھر امام حسین کی شہادت ہوئی۔ راوی بیان کرتا ہے لشکریوں نے ڈھول بجانا شروع کیا، عزاداروں کوئی ایک دوسرے کو مبارکباد دیتا ہے اور آواز آتی ہے اب کام ختم ہو گیا، حسین کو ہم نے قتل کر دیا۔ میں یہ جملہ کہوں گا اے امام حسن عسکری علیہ السلام، مولا میں مقابلہ نہیں کر رہا، لیکن مولا جب آپ اس دنیا سے گئے، امام زمانہ نے امام کو پانی پلایا، لیکن آئے میں سلام کرتا ہوں اس مظلوم امام پہ کہ جس کو 3 دن کا پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ اے امام حسن عسکری علیہ السلام، مولا میں مقابلہ نہیں کر رہا، لیکن مولا ایک جملہ تو کہنے کا حق رکھتا ہوں نا۔ مولا امام زمانہ نے آپ کو غسل دیا، مولا امام زمانہ نے آپ کو کفن پہنایا، مولا امام زمانہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی۔ اے امام حسن عسکری علیہ السلام، بڑے احترام سے سامرا میں چاہے دشمن ظاہری طور پہ آئے، بہت بڑا جنازہ اٹھا، لیکن اے امام حسن عسکری علیہ السلام جنازہ اٹھا تو صحیح، پھولوں کی بارش بھی تو ہوئی، لیکن آئے کربلا کے اس مظلوم پہ سلام کرتے ہیں، السلام علی المدفون بلا غسل ولا کفن۔ میرا سلام ہو اس مظلوم امام پہ جس کو نہ غسل ملا نہ کفن ملا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون رضا بقضائه وتسلیما لامرہ۔ پروردگارہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ اقدس میں منظور و قبول فرما۔ پروردگارہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارہ جو لا ولد ہیں، اولاد نرینہ کے متمنی مشتاق ہیں، ان کو اولاد نرینہ اولاد صالحہ عطا فرما۔ پروردگارہ ہماری ساری دعاؤں کی ایک دعا جو سب سے بڑی دعا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب کو اگلے سال سے پہلے کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگارہ ہمیں امام زمانہ کے ناصرین میں شمار فرما تاکہ ہم قاتلین امام حسین سے انتقام لے سکیں۔ پروردگارہ اس کورونا کی وبا کا خاتمہ کر دے تاکہ ہم سب لوگ زیارات پہ جا سکیں۔ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمک یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر یا جل جلالہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام۔ حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد۔ برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ایک دعا، پروردگارہ جو عزاداری کی وجہ سے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں جعلی مقدمات میں، ان سب کو ان مقدمات سے اور زندانوں سے باعزت طور پہ رہائی عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں پروردگارہ، نام میرے سامنے ہے، پروردگارہ ان سب کو اولاد نرینہ عزادار امام حسین عطا فرما۔ برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد۔ برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ التماس دعا، فی امان الکریم، انشاءاللہ بشرط زندگی کل ملاقات ہوگی۔ فی امان الکریم، تحفہ یا علی علیہ السلام۔